نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی دلچسپ پروگرام لے کر حاضر ہے. اور اس سے پہلے کہ خاکسار مزید آگے بڑھے، خاکسار صرف دوستوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میری تصویر اور آواز صاف آ رہی ہے؟ یہ اسٹوڈیو میں تو آ رہی ہے، اگر کمنٹ میں کوئی بتا دے فیس بک اور اس پر پھر کنفرم ہو جائے گا، میں بھی چیک کر لیتا. جی ٹھیک ہے. تو پیارے بھائیوں، جس طرح کہ سلیم میر بھائی نے کہا ہے، اگر کامنٹ میں بھی کوئی دوست وہاں پہ لکھ دے کہ ان کو آواز اور تصویر آ رہی ہے تاکہ ہم اس کے بعد پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں. تو جی ٹھیک ہے، دوست نے بتا دیا ہے کہ جی تصویر ٹھیک آ رہی ہے. اچھا، آواز آج بھی آ رہی، چیک کر لیا میں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اچھا پیارے بھائیوں، یہ جو آج کا پروگرام ہے، آپ یہ سمجھیں اس کو کہ اس پروگرام کا وہی درجہ ہے کہ جب فرض کریں کہ کوئی معمار، اس نے کوئی بہت ہی خوبصورت عمارت تعمیر کرنی ہو، تو اس عمارت کو تعمیر کرنے سے پہلے تقریباً ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ٹھیکیدار ہے، جو معمار ہے، جو اس خوبصورت عمارت کو بنانا چاہتا ہے، وہ اس جگہ پر جو گند پڑا ہو، جو کسی نے وہاں پہ کچرے پھینکے ہوں، جو کسی نے وہاں پر مختلف قسم کی جو ہیں وہ باتیں وہاں پہ، چیزیں وہاں پہ پھینکی ہوں، اس علاقے کو وہ پہلے صاف کرتا ہے، اٹھا کے ان کو کچرے میں ڈالتا ہے، ان کو بن میں ڈالتا ہے، اور پھر جب وہ جگہ صاف ستھری ہو جاتی ہے تو پھر وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں پر نئی جو عمارت ہے اس کو تعمیر کرتا ہے. آج کا جو پروگرام جو ہمارا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے شمس الدین صاحب اور ان کے حواریوں نے جو پچھلے 2 سال کے دوران حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کو توڑ مروڑ کر ان میں اپنی طرف سے جھوٹ ایڈ کرتے ہوئے جو گند جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جماعت احمدیہ کے خلاف ڈالا، پھیلایا اور بڑے بڑے دعوے کیے، آج ہم انشاءاللہ اس جو ان کا گند تھا اس کی صفائی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ لوگ، اسلام کا نام لینے والے لوگ ہیں جی، دوسروں کے بارے میں یہ باتیں کرنے والے کہ فلاں دھوکہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، یہ خود کس قدر جھوٹے اور دغا باز، دھوکے باز ہیں جی. اور جتنے بھی وہ پچھلی دفعہ بھی سلیم میر صاحب نے کہا تھا، وہ جو پائس پیریڈ صاحبہ ہیں، انہوں نے بڑی تحقیق کر کے جو تمغے نکالے تھے، وہ سارے تمغے ان افراد کے اوپر فٹ بیٹھتے ہیں. آج کے پروگرام میں جس طرح کہ خاکسار نے عرض کیا، پہلے کچھ میرا خیال آدھا گھنٹہ 40 منٹ کے قریب خاکسار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 مارکۃ الآراء کتب، یعنی جو ہے الہدا، اور اس کے علاوہ جو کتاب ہے راز حقیقت، اس سے متعلق جو ہے جو جھوٹ ان لوگوں نے بولے وہ آپ لوگوں کو دکھلائے گا، اور جو اصل تحریر ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرے گا، تاکہ ان کے جھوٹ جو ہیں وہ خوب آپ لوگوں کے سامنے آشکارا ہوں. اور ہماری پھر آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے، خاص طور پر ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں، کہ جب وہ جھوٹ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں، آپ کو سمجھ آ جائے، ہم جب آپ کو سمجھا دیں، تو خدا را تقوی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ سچ جو ہم آپ کو دکھلائیں گے، آج دکھلائیں گے، وہ ان لوگوں کے پاس لے کے جائیں اور ان سے یہ سوال کریں
کہ جناب آپ نے مذہب کے نام پر جھوٹ کیوں بولا، اور 2 سال تک آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے آپ کو گمراہ کیوں کیا۔ اچھا پیارے بھائیو، جہاں تک قبر یوز آصف کی تحقیق کا تعلق ہے، ایک بات تو ہمیں جو ہے وہ فوراً، یعنی جو ایک کامن سینس والا بندہ ہے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے، جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں، کہ خدا نہ خواستہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کوئی دھوکہ دینا ہوتا، کوئی فراڈ کرنا ہوتا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو وہ صرف اتنا ہی ہمیں کہہ دیتا ہے کہ جی مجھے اس بارے میں الہام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لوگ جنہوں نے باقی الہامات کے اوپر اعتبار کیا ہے وہ اس الہام کے اوپر بھی اعتبار کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے باقاعدہ تحقیق کی، اس بارے میں کتابیں لکھی، اس بارے میں آپ نے ہمیں مختلف جو طریقہ کار ہیں، مثلا خود دیکھیں میں پچھلی دفعہ بھی بیان کر رہا تھا کہ ایک قبر آپ کے سامنے اگر آ جائے اور یہ تحقیق کرنی ہو کہ کس کی قبر ہے، تو جو طریقہ کار اس زمانے میں موجود تھے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیے، اور اب الحمدللہ معاذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہی باتوں کو اب دنیا کے باقی جو محققین ہیں وہ اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے خدمتگار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے ہیں جو آپ کے پیروکار نہ بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے رہا ہے جو کہ مسیح محمدی کے حق میں کام ہے۔ بہرحال چلتے ہیں، جو خاکسار عرض کر رہا تھا، جو پہلی کتاب ہے پیارے بھائیوں جس بارے میں جو میں آپ کو دکھلا کر شمس الدین صاحب کے جھوٹ آپ کے سامنے جو ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ان دونوں کتابوں کو دکھلانے کے بعد میں انشاءاللہ، یہ کوئی زبانی باتیں نہیں ہیں پیارے بھائیوں، میں آپ کو شمس الدین صاحب کی ویڈیو چلوا کے دکھاؤں گا جس میں شمس الدین صاحب نے یہ جھوٹ جو ہیں وہ بیان کیے ہیں اپنی عوام سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میری جو سلائیڈ ہے دوستوں کو نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پیارے بھائیوں، یہ وہ کتاب ہے راز حقیقت، جس کو بار بار شمس الدین صاحب اپنی مختلف ویڈیوز میں اور ان کے حوالی جو ہیں وہ بیان کرتے رہے۔ یہ روحانی خزائن جلد 14 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کتاب شامل کی گئی ہے۔ اب جناب اس کتاب کو دیکھتے ہیں۔ کیا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب میں، یہ بہت بڑا اہم سوال ہے، صرف اور صرف ان دو کتابوں کے بلبوتے پر تحقیق یوز آصف کو پیش کیا، یا بات کچھ اور تھی اور یہ لوگ جھوٹ بولتے رہے؟ اب یہ دیکھیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 158، اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات شروع کی ہے وہ ہے مرہم عیسیٰ سے اس کا ذکر شروع کیا ہے۔ اور یہ بات دوستوں کو میں یاد دلا دوں کہ یہ جب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلد 14 والی کتابیں لکھی ہیں تو اس سے پہلے جلد نمبر 3 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ آپ نے وفات مسیح کو قرآن پاک کی روشنی میں مکمل طور پر ثابت کر دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ جو اصل ہے اس کو مکمل طور پر ثابت کر دیا گیا تھا۔ بہرحال چلتے ہیں اس کتاب کی طرف۔ فرمایا، میں اپنی ذاتی واقفیہ سے بیان کرتا ہوں کہ 1000 کتاب سے زیادہ ایسی کتاب ہوگی جن میں مرہم عیسیٰ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں بار بار کیا فرما رہے ہیں، یہ ایک علمی تحقیقات سے ثبوت ملتا ہے۔ تو جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو علمی تحقیقات ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو توڑا مروڑا گیا، اور آپ نے دیکھا پچھلی جو انہوں نے چیلنج دیا تھا، سو کالڈ چیلنج ہے جی، یہ یہاں پہ پڑا ہوگا، اس میں علمی تحقیقات کو جس طرح سے انہوں نے توڑا مروڑا اور لوگوں کے سامنے جھوٹ بیان کیے وہ ہم آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ بہرحال جی آگے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اور انجیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 روز اسی گردنوا میں بطور مخفی رہے۔ اب یہ کہاں پہ تحقیق کی بیس کیا ہو رہی ہے؟ انجیل سے، ٹھیک ہے جی، صرف یہ ان 2 کتابوں کا ذکر نہیں کر رہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ پھر یہی دیکھیں جو نسخہ ہے مرہم عیسیٰ کو، اس کو مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا۔ پھر یہ ایک واقعہ بیان کیا کہ جو آپ یہ بیان کر رہے ہیں جو پوری بات ہے، اس کے دلیل کے طور پر آپ نے فرمایا اس واقعہ کی جو تائید ہے
یعنی حضرت یوز آصف نبی والا جو سوری میں تھوڑا سا دکھا دوں، یہ مرحم یوز آصف ہے۔ اس کے بعد مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب واقعہ یوز آصف کے بارے میں آپ نے بات شروع کی ہے تو آپ نے فرمایا اس واقعہ کی تائید وہ انجیل بھی کرتی ہے جو حال میں تبت سے برآمد ہوئی ہے۔ تو دیکھیں پہلے کیا تھا مرحم عیسیٰ، پھر تبت میں جو انجیل برآمد ہوئی اس کی بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال پیش کی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ لندن سے ہم کو ملی ہے، ہمارے فلاں دوست نے ہمیں بھیجی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا پھر آگے چلتے ہیں جی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خلاصہ یہ کہ ان تمام امور کو، یعنی جو پہلے امور میں بیان کر چکا ہوں، ان کو جمع کرنے سے ضروری طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں تشریف لائے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ لمبی تحریر ہے، میں باقی چھوڑتا ہوں، پھر مزید فرماتے ہیں ان تمام امور کی مزید تحقیقات کے لیے ہماری جماعت میں سے ایک علمی تفتیش کا قافلہ تیار ہو رہا ہے، جس کے پیش رو اخوین مولوی حکیم حاجی حرمین نور الدین صاحب سلمہ ربہ قرار پائے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ باقاعدہ ایک تحقیق کے لیے قافلہ تیار کیا گیا جس نے وہاں جا کر کشمیر میں تحقیق کی۔ گھر بیٹھ کے صرف جس طرح شمس الدین صاحب نے جھوٹے طور پر باتیں گھڑ لی ہیں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا یہ پیارے بھائیوں۔ پھر یہ دیکھیں مزید کشمیر کی پرانی تحریروں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو بات میں جو بیان کر رہا ہوں کہ راز حقیقت جو کتاب ہے، جس کتاب کو سب سے زیادہ میں کہوں گا راز حقیقت اور الہدا کو پیش کیا گیا شمس الدین صاحب کی طرف سے، اس میں سے پہلا سوال تو یہ ہے شمس الدین صاحب اور ان کے حواریوں سے کہ یہ ساری باتیں آپ نے کیوں چھپائی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا پھر چلتے آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی جو آپ نے مختلف وہاں پہ ثبوت دینے تھے وہ پہلے پیش کیے ہیں، اور اس کے بعد اب میں تھوڑا سا جلدی سے گزر جاتا ہوں کیونکہ یہ لمبا مضمون ہے، جس دوست نے پڑھنا ہو وہ روک کے پڑھ لے۔ اس کے بعد میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ایک خط جو ہے وہ شامل کیا ہے اپنی اس کتاب میں۔ اچھا پھر یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بہت اہم بات ہے، جو اصل مخاطب تھے وہاں پر وہ کون تھے؟ وہ عیسائی مذہب کے لوگ تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ساری تحقیق کی اس کا جو اصل ٹارگٹ تھے وہ عیسائی تھے، لیکن آج کل جو عیسائیوں کے یار ہیں جو وہی عقائد بنا کے ان کی جو ہے وہ آگے تشہیر کرتے ہیں، جو عیسائیوں کے عقائد ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہیں اور زندہ جسم سمیت آسمان پر چڑھ گئے تھے اور کسی وقت وہ زمین پر اتریں گے، یہ وہ جو لوگ ہیں مجاہدین ختم نبوت کے نام سے جو اپنے آپ کو بلاتے ہیں، یہ اب عیسائیوں کے جو ہیں یار بن کے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحقیق کو توڑ مروڑ کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بہرحال جی اس کے بعد یہ خط ہے مولوی عبداللہ صاحب کا، اور اس خط میں سے ان لوگوں نے یہ جو شمس الدین صاحب وغیرہ ہیں، میں آپ کو اس تحریر کی طرف لیے چلتا ہوں جس تحریر کو یہ لوگ زیادہ پیش کرتے ہیں اور جس کے بلبوتے پر انہوں نے عوام کو بے وقوف بنایا ہے۔ میں آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں اس خط میں بھی صرف وہی 2 کتابوں کا ذکر نہیں ہے، اور باتوں کا ذکر بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن ہم چلتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر یہ وہ تحریر موجود ہے جس کو جو ہے وہ توڑا مروڑا گیا ہے۔ اس خط کی تحریر کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے، اس شہر کے شیعہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی نبی کی قبر ہے جو کسی ملک سے بطور سیاحت آیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور شہزادہ کے لقب سے موسوم تھا۔ شیعوں نے مجھے ایک کتاب بھی دکھلائی جس کا نام عین الحیات ہے۔ اب یہ دیکھیں بہت ہی اہم بات فرماتے ہیں، اس کتاب میں بہت سا قصہ بصفحہ 119 ابن بابویہ اور کتاب اکمال الدین اور اتمام النعمہ کے حوالہ سے لکھا ہے، اور یہ جو لکھا ہے نا بہت سا قصہ، اس قصے اس ایک قصہ سے متعلق اس کتاب میں اس خط میں واضح طور پر وہ خط جو کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس کتاب میں شائع کیا لکھا ہے اس قصہ کے بارے میں، لیکن وہ تمام بیہودہ اور لغو قصے ہیں۔ اور شمس الدین صاحب کی میں آپ کو آج ویڈیوز بھی دکھاؤں گا، یہ عوام کو سامنے یہ جھوٹ بولتے رہے کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے
کہ باقی سارے قصے جو ہیں وہ تو لغو ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن یہ جو ابن بابیہ والا قصہ ہے یہ گویا سچا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کس قدر جھوٹ شمس الدین صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر کی طرف خود گھڑ کر. اب دیکھیں پیارے بھائیو، دو ہی باتیں ہیں. یا تو ان کو یہ اردو سمپل سی اردو سمجھ نہیں آتی، اور بھئی آپ کو اگر اردو سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ تحقیق محقق وہ کیا ہوتا ہے، پھر آپ تو پھر چھوڑیں، آپ جا کے پہلے اردو کی الف بے پہ پڑھیں، پھر آئیں، پھر ہمارے سے بات کریں. ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں پہ دیکھیں میں پھر پڑھ رہا ہوں، حضور یہ اس کتاب میں، یہ اس خط میں لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں بہت سا قصہ بصفحہ 119 ابن باویہ اور کتاب کمال الدین اور اتمام النعمہ کے حوالہ سے لکھا ہے، لیکن وہ تمام بیہودہ اور لغو قصے ہیں. یعنی جو باتیں اس قصہ کے اندر جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ سب لغو ہیں، بیہودہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر مزید لکھا ہے کہ اس کتاب میں سے، یعنی ان دونوں کتابوں میں سے ہم کس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کون سی باتیں وہ درست لگتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اور باقی باتوں کا بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، کشمیر کی تاریخ وغیرہ کا. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں صرف اس کتاب میں اس قدر سچ بات ہے. کون سی بات سچ ہے؟ کہ صاحب کتاب قبول کرتا ہے کہ یہ نبی سیاح تھا اور شہزادہ تھا جو کشمیر میں آیا تھا. یعنی اس پورے قصے میں سے یہ جو ابن باویہ کا قصہ ہے، باقی ساری باتوں کو لغو اور بیہودہ قرار دیا گیا. اور کیا کہا گیا کہ ان دو کتابوں میں کیا بات سچ ہے؟ کہ وہ جو نبی تھا وہ ایک سیاح تھا، شہزادہ تھا، اور وہ کشمیر میں آیا تھا. شمس الدین صاحب کمال ہے پیارے بھائیوں، انہوں نے اس پوری تحریر کو چھپایا گیا، یا بلکہ دکھایا بھی لوگوں کو. تو اس کو جب ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے آگے، یہ بالکل ہی اس بات کو، یہ جو ہے نا صرف اس کتاب میں اس قدر سچ ہے، اس بات کو چھوڑ کے اور اپنی طرف سے انہوں نے یہ باتیں ایڈ کی کہ آئیں جی ہم اس قصے کو دیکھ لیتے ہیں جس قصہ کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ سچا قصہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس قدر جھوٹ، دھوکہ، اور عوام کے سامنے یہ جناب تحقیق کے نام پہ کیا جا رہا ہے. بہرحال جی، اس سے پہلے کہ میں جو اگلی کتاب ہے اس کی طرف لے کے جاؤں آپ کو، یہ دیکھیں اس کتاب میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب کا خاتمہ کرنے سے پہلے مزید باتوں کا ذکر کیا ہے، جن باتوں کی وجہ سے آپ کی تحقیق ہی آپ کو بتلا رہی تھی کہ جو سری نگر میں جو قبر ہے محلہ خان یار میں، وہ جو یوز آصف کے نام سے قبر موجود ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. یہ دیکھیں پھر مرہم عیسیٰ، پھر وہی جو انجیل جو تبت میں ملی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بہت سی کتابوں سے ایک واقعہ کا پتہ لگا، یعنی تاریخی طور پر اور بھی آپ نے باتیں جو ہیں وہ وہاں پہ ان کے بلبوتے پر یہ بات کی. پھر تاریخ کشمیر اعظمی کا آپ نے حوالہ دیا. پھر اور بھی کتب کے یہ دیکھ لیں، یہ حوالے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کیے. اور جو ہے اس کی تائید میں کہ یوز آصف کے نام سے جو قبر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی قبر ہے. وہ کیا، ایک اور بات، کس بات کو پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں قرآن کی آیت میں یہ بات لکھی گئی ہے، یہ الفاظ موجود ہیں؟ نہیں، یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے تحقیق، یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے تاریخ، جو مختلف دوسرے شواہد ہیں. ٹھیک ہے پیارے بھائیو. اور یہ جو تھوڑا سا زوم ہو سکتا ہے تو کر دیں. جی میں آپ کو جزاک اللہ یاد کروانے کا، میں ہمیشہ یہ بھول جاتا ہوں. ایک منٹ، فل سکرین بھی کر لیا کریں کبھی ضرورت. ٹھیک ہے. ہاں اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. یہ میرے خیال زیادہ ہی بڑا ہو گیا. اب اس کو پوری سکرین پہ کر دیں، ہمارے جو لوگوں نظر آ رہے ہیں وہ ختم کر کے پوری سکرین پہ کر دیں، پھر وہ زیادہ بہتر نظر آئے گا، پھر زوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. چلے میں اس کو ہم بھی 250 پہ کر دیتا ہوں. کیوں جی، آپ ٹھیک ہے؟ جی بہتر. ٹھیک ہے. اچھا پیارے بھائیوں، میں دوبارہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو تحریر ہے یہ ذرا پتلی تھی، باریک لکھی گئی تھی، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہی کتاب راز حقیقت کو ختم کرنے سے پہلے، وہ خاتمہ کتاب سے پہلے، یہ دیکھیں پھر آخر پہ مزید باتیں لکھی ہیں. یعنی صرف ان دو کتابوں کے اوپر آپ نے بنیاد نہیں رکھی. جس طرح کے جی محقق شمس الدین صاحب اور ان کے ہماری لوگوں کو جھوٹ بولتے رہے کہ گویا صرف ان دو کتابوں کے اوپر
ایک تو جھوٹ بولتے رہے اور پھر ان 2 کتابوں کے اندر بھی انہوں نے جو مسیح السلام نے بات کی تھی اس کے علاوہ اپنی طرف سے انہوں نے باتیں ایڈ کی. میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتمہ کتاب پہ سے پہلے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ اور کس بنیاد پر آپ کی تحقیق جو ہے وہ یہ آپ کو بتلا رہی ہے کہ وہ جو قبر ہے کشمیر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. یہ دیکھیں مرہم عیسیٰ. پھر آپ نے کہا انجیل جو تبت سے برآمد ہوئی ہے. پھر یہ فرمایا کہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں یعنی تاریخی کتابیں ظاہر ہیں. پھر تاریخ کشمیر اعظمی. پھر اس کے بعد چلتے چلتے آپ نے جو مزید کتابوں کا یہ دیکھیں نمبر 5 نمبر 6 مختلف حوالہ جات یہاں پر دیے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی پیارے بھائیوں وہ پہلی کتاب راز حقیقت, جس میں سے جو امپورٹنٹ بات ہے جو میں جب شمس الدین صاحب کی ویڈیو آپ کو سناؤں گا تو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ وہ اصل تحریر ہے اس صفحے کی, اس کتاب کے صفحہ نمبر 170 پر, جس تحریر میں سے اس بات کو چھوڑ کر کہ تمام قصہ کو لغو قرار دیا گیا, ان باتوں کو بیہودہ قرار دیا گیا, اس بات کو صرف سچا مانا گیا کہ صاحب کتاب یعنی اس قصے کو لکھنے والے جو صاحب ہیں وہ یہ قبول کرتے ہیں کہ یہ نبی سیاہ تھا اور شہزادہ تھا جو کشمیر میں آیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور ایک بات میں جلدی سے بتا دوں دوستوں کو اس سے پہلے کہ میں اگلی کتاب یعنی الہدا کی طرف جاؤں, کہ یہ جو قصہ ہے یہ اگرچہ ان شیعہ کتابوں میں لکھا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قصہ بہت ہی پرانا ہے, کوئی 1500 سال پہلے پرانا یہ قصہ ہے جو پہلے جس کسی صاحب نے بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. مختلف کتابوں والے کیونکہ اس قصہ میں تمثیلات کے طور پر مختلف مذہبی باتیں بیان کی گئی ہیں, ہاں جی, برائی کا اور اچھائی کا مثلا مقابلہ کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ, اس لیے مختلف جو لوگ ہیں وہ اپنی کتابوں میں اس کو بیان کرتے رہے. اچھا جی, مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب میں جس کتاب میں یہ ذکر کیا کہ یہ خط ہے, اسی کتاب میں یہ پہلے بیان کر دوں کہ ایک صاحب ان کے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو جی یہ جو بیہودہ اور لغو بات کے بارے میں لکھا ہے یہ تو مرزا صاحب نے نہیں لکھا, یہ تو ان مولوی صاحب نے لکھا تھا. لیکن پتہ نہیں لوگوں کو پھر اردو نہیں سمجھ آتی کیا ہے, ان کو یا پتہ نہیں ہوتا کہ تحقیق کیسے کرتے ہیں, ویسے ہی وہ مطلب شوشے چھوڑنے کے ان کو شوق ہے. یہ دیکھیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہیڈنگ کیا دی ہے اس خط کو بیان کرنے سے پہلے, فائدہ عام کے لیے. ہاں جی, یہ جو خط ہے ماں نقشہ مزار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اشتہار میں شائع کی جاتا ہے فائدہ عام کے لیے. اب اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس تحریر کے ساتھ متفق نہیں تھے تو پھر فائدہ عام کیوں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے جی. آپ کا یہ لکھنا کہ فائدہ عام یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اس تحریر سے متفق تھے کہ باقی سارے قصے جو ہیں وہ بیہودہ اور لغو ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب چلتے ہیں اگلی کتاب الہدا, جو کہ دراصل عربی کی کتاب ہے لیکن الحمدللہ اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ چھپ گیا ہوا ہے. اور اس میں بھی اب دیکھیں وہی بات جو خاکسار نے بیان کی تھی. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شروع ہے اس تحقیق کے بارے میں, جو شروعات ہیں, جو اصل دلیل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن پاک. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں وفات دی اور جنت میں داخل فرمایا جیسے کہ قرآن مجید میں مذکور ہے, اور ان کی قبر اس علاقے کے قریب واقع ہے. اب اس کے بعد قرآن پاک نے جو اصل بیان کر دیا ہے اس کے بعد آپ قبر مسیح کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی جو کہ پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی اضافی دلائل کے طور پر, اضافی دلیل کے طور پر. اچھا جی, کرتے کرتے یہ بھی ظاہر ہے لمبی تحریر ہے, ہم آپ کو وہ باتیں دکھاتے ہیں جن کو شمس الدین صاحب اور ان کی جو حواری ہیں وہ توڑتے مروڑتے رہے پچھلے 2 سال سے, اور بڑی جناب تحقیق انہوں نے تحقیق کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے. اچھا, مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور ان کی قبر اب تک سری نگر شہر میں موجود ہے, اور جو اس خطہ کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے, اور اس علاقے کے باشندوں کا اس عقیدے پر اجماع ہے, اور وہاں کے لوگوں کی زبان پر یہ روایت متواتر چلی آتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کی قبر ہے جو شہزادہ تھا اور اس کا نام یوزاسف ہے. اچھا, اب یہ باقی پیارے بھائیوں یہ آپ پڑھ لیجئے گا. میں آپ کو یہاں پر ایک اہم بات بتلا دوں, میں نے وہ پڑھ رہا تھا مفتی صادق صاحب کی ایک کتاب ہے اسی بارے میں, بہت ہی مارکت کتاب آپ نے لکھی ہے, وہ انشاءاللہ ہم آگے کسی جو ہے ہمارے پروگرام میں پیش بھی کریں گے, دکھائیں گے آپ کو.
انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر یہ تحقیقاتی ٹیم بھیجی اور وہاں پر تحقیق کی گئی، لوگوں کے نام وغیرہ لکھوائے گئے جو یہی باتیں کہتے تھے، مسیح السلام نے چھاپے بھی، اس کتاب میں بھی چھاپے ہیں، جو یہ مانتے تھے کہ یہ جو قبر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تو تب جب مولویوں کو پتہ چلا، یہ شمس الدین صاحب جیسے جو جھوٹ بولنے والے احباب ہیں، یہ پھر اس علاقے میں گئے ہیں اور پھر انہوں نے لوگوں کو یہ سبق پڑھانے شروع کیا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ نہ کہا کریں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ تو اب وہاں پہ جو مسلمان ہیں، اگرچہ ان میں سے اب میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا کچھ اگلے پروگرام میں، وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، لیکن اب جو شمس الدین صاحب جیسے لوگ ہیں یا جو کٹر لوگ ہیں جو کہ مخالفت کے نتیجے میں جھوٹ کو اپنا چکے ہیں، وہ اب یہ کہنا بند کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بہرحال جی، اس کتاب کے میں مسیح السلام مزید فرماتے ہیں، بلکہ ان کے پاس ایسی قدیم کتابیں ہیں جن میں یہ تمام واقعات عربی اور فارسی میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام اکمال الدین ہے۔ اب یہ دیکھیں، صرف اکمال الدین کی بات نہیں ہو رہی، اور دیگر بہت مشہور کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، چلتے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر ایک بہت ہی عام فکرہ آپ نے لکھا ہے جس کو کہ توڑا مروڑا گیا شمس الدین صاحب کی طرف سے۔ فرماتے ہیں، اور اس میں یعنی عیسائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو یوز آصف تھا، مسیح السلام یہ اصل میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ یوز آصف حضرت عیسیٰ نہیں تھے بلکہ ان کا کوئی شاگرد تھا۔ یعنی عیسائی ظاہر ہے، چونکہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یوز آصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں تو عیسائیوں کا جو بلڈنگ ہے، جو عمارت ہے کفارہ کی، وہ تو پاش پاش ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تھا تو وہ کہ عیسائی تھا، بہت بڑا عیسائی تھا، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی شاگرد تھا۔ تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال کرنا کہ وہ شخص مسیح شاگرد تھا بالبداہت باطل ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے کوئی ایک بھی شہزادہ نہ تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اب یہ بہت اہم باتیں ہیں، اور ان سے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں سنا گیا۔ کیا مطلب؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بھی شاگرد، اس کو شہزادہ نہیں کہا گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ مزید برآں یوز آصف نے اپنی کتاب کا نام انجیل رکھا تھا اور صاحب انجیل صرف عیسیٰ ہی تھے۔ بس اب یہ دیکھیں، یہ تین باتیں بیان کرنے کے بعد کہ جس کی وہ قبر ہے وہ شہزادہ تھا، جس کی وہ قبر ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور جس کی وہ قبر ہے اس نے اپنی کتاب کا نام انجیل رکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، پس جو سچ ظاہر ہو گیا، یعنی یہ جو تین باتیں بیان کر رہا ہوں اسے پکڑ لے اور خود ساختہ باتوں کو چھوڑ دے۔ اور یہ جو تین باتیں یہاں پہ بیان کیے ہیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، اگر تجھے تفصیل چاہیے تو کمال الدین نامی کتاب کو پڑھ، اس میں تو وہ سب کچھ پائے گا جس سے پیاسی روح کو تسکین مل جائے۔ اب ان لوگوں نے جھوٹ کیا بولا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تین باتیں بیان کی تھیں، ان کو بالکل پڑھنے کے باوجود عوام کو یہ تاثر دیا گیا پیارے بھائیوں کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب اکمال الدین ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سچ ہے، اگر تو نے سچ جاننا ہے تو بس اس کتاب اکمال الدین کو پڑھ لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا بڑا جھوٹ ہے جی۔ اب یہ دیکھیں، اور یہ خود کو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میں بہت بڑا محقق، اور بڑا جناب انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ تحقیق کی ہے، نئی تحقیق، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، انہوں نے چوری کی ایک مولوی کی تحقیق۔ لیکن جو میں بات کر رہا تھا، دوبارہ پڑھیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان تین باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اوپر سے بیشک پوری تحریر پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ حضور ان تین باتوں کو بیان کرتے ہوئے، اپنے تین دلائل کو بیان کرتے ہوئے کہ کیوں آپ کا یہ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ یوز آصف جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں اور ان کے کوئی شاگرد نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ عیسیٰ کے شاگردوں میں سے کوئی ایک بھی شہزادہ نہ تھا، نمبر ایک، ٹھیک ہے جی۔ نمبر دو، ان میں سے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں سنا گیا۔ نمبر تین، یہ کہ وہ جو شخص تھا اس نے، یوز آصف نے، اپنی کتاب کا نام انجیل رکھا تھا۔ اب ان تینوں باتوں سے کی مزید تفصیل سے متعلق حضور فرما رہے ہیں، پس جو سچ ظاہر ہو گیا ہے اسے پکڑ لے اور خود ساختہ باتوں کو چھوڑ دے۔ اگر تجھے تفصیل چاہیے، یہ جو تین باتیں ہیں، تو کمال الدین نامی کتاب کو پڑھ۔ کیوں؟
کیونکہ جو کمال الدین کتاب سے بارے میں یہ بات تو پہلے ہی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب میں بیان کر چکے تھے کہ باقی سارا جو قصے ہیں وہ بےہودہ اور لغو ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن شمس الدین صاحب نے جناب، ہم آپ کو ان کی ابھی ویڈیو دکھائیں گے، انہوں نے یہاں پر بھی بہت ہی بڑی بددیانتی سے کام لیا اور اس طرح کا تاثر دیا کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ سارا قصہ سچا ہے جو کمال الدین کتاب میں درج ہے. اور اس کتاب سے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا، یہ جھوٹ بولا اپنی عوام سے کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کمال الدین کتاب میں جو سچا جو واقعہ ہے جو ابن باویہ والا وہ تو سچا ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اگرچہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے جو باتیں بیان کی ہیں، وہ ایک پہلی بات تو یہ ہے پیارے بھائیوں کہ یہ جو باتیں مسیح السلام نے یہاں پہ بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، اس قدر سچ ہے کہ صاحب کتاب قبول کرتا ہے کہ یہ نبی سیاہ تھا، شہزادہ تھا جو کشمیر میں آیا تھا. یہ بات ان دونوں کتابوں میں، یہ اکمال الدین میں اور روح الحیات میں، ان دونوں کتابوں میں یہ باتیں درج ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی طرف سے کی ہو. ٹھیک ہے جی. جہاں تک یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا کہ جی کمال الدین میں جو ہے وہ یہ درج ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ وہ جو شخصیت ہے یوسف علیہ السلام کی، وہ شہزادہ تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنی کتاب کا نام انجیل رکھا. تو یہ جو کمال الدین کتاب ہے، شمس الدین صاحب نے اگر غور سے پڑھا ہوتا، اگر ان کو پتا ہوتا کہ اردو کی یہ جو کتاب ہے جس میں تمثیلات بیان کی گئی ہیں، اس میں واقعی اس بات کا ذکر ہے کہ اس شخص کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا وہ کیا تھا؟ بشارات. اور بشارات جو ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا یہ حوالہ پیارے بھائیوں جب آگے بات چڑھے گی. یہ چلے میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک وسیع جگہ پہنچا. اس نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت پانی کے چشمہ پر ہے اور وہ بہت خوبصورت درخت تھا اور اس کی متعدد شاخیں تھیں اور اس کا پھل انتہائی میٹھا تھا. اس پر اتنی تعداد میں پرندے تھے کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا تھا. اس منظر کو دیکھ کر اسے خوشی اور مسرت محسوس ہوئی، چنانچہ آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا اور وہ اپنے دل میں، اب یہ دیکھیں یہ جو واقعہ آپ کو دکھلایا گیا، وہ جو حضرت یوسف کی بات چل رہی ہے وہ بھی اس کی تعویل اور تفسیر کر رہے تھے. کیا تفسیر، کیا تعویل؟ اس نے اس درخت کو اس بشارت اور خوشخبری سے تشبیہ دی کہ جس کی طرف اسے بلایا گیا تھا. اور اگر شمس الدین صاحب آپ نے تھوڑی سی تحقیق کی ہوتی، کوئی تھوڑی سی آپ کو، وہ کہتے ہیں نا بندہ کیا کہے جی، تھوڑا سا بھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ تحقیق نام کس چیز کا ہے، تو پیارے بھائیو یہ دیکھیں، یہ انجیل جو ہے، انجیل اصل میں یونانی لفظ ہے، اس کے معنی ہے بشارت یا جدید تعلیم. ٹھیک ہے جی. انجیل، اور یہ ان کے یہ آیت اللہ العظمی مکارم شیرازی یہ ان کا کوئی کالم ہے. ٹھیک ہے جی. انجیل اصل میں یونانی لفظ ہے، اس کے معنی ہے بشارت یا جدید تعلیم. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس کتاب سے بارے میں لکھا کہ اس میں صاحب کتاب نے یہ مانا ہے کہ اس کو انجیل عطا کی گئی ہے. کیا عطا کیا گیا؟ وہ جو درخت ان کو عطا کیا گیا. ٹھیک ہے جی. وہ کیا تھا؟ اس درخت کو اس بشارت اور خوشخبری سے تشبیہ دی. بشارت کیا ہے؟ انجیل. انجیل کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ بشارت. اچھا، اور پانی کے چشمے کو حکمت اور علم سے تشبیہ دی، اور پرندوں کی تشبیہ ان لوگوں سے دی کہ جو اس پر جم کٹھا کریں گے. پرندے جو ہیں وہ انسان بن گئے ہیں. کون؟ مومنین. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی مومنین ہیں ان کو پرندوں سے تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ لوگ، اب یہ دیکھیں مزید باتیں ہیں جو مسیح موعود علیہ السلام نے، جو امپورٹنٹ بات ہے جو یہاں پر لکھا ہے، مزید تفصیل. اگر تجھے تفصیل چاہیے تو کمال الدین نامی کتاب میں پڑھ لے. تو یہ دیکھیں شمس الدین صاحب، یہ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں. ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ 4 فرشتے نظر آئے جو اس کے سامنے چل رہے تھے، وہ بھی ان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ وہ فضائے آسمانی میں اسے اٹھا کر لے گئے اور اسے علم و حکمت میں سے
وہ کچھ عطا کیا جو پہلے درمیانی اور آخری چیزوں کے ذریعے سے اسے معلوم ہوا تھا، یعنی بشارت. ٹھیک ہے جی. پھر آ گیا بشارت، علم و حکمت اور دین کی طرف راغب لوگ یعنی مومنین. ٹھیک ہے جی. اب یہ اور پھر اس کو زمین پر اتارا اور چاروں فرشتے اس کے ہمنشین بن کر رہے. اب یہ سارا جو ہے وہ ایک منظر ہے جس کو یہ جو حضرت یوسف آصف نے بھی انہوں نے اس منظر کی تعویل کی ہے، اس کی تفسیر کی ہے. لیکن میں جو بات آپ کو دکھلانا چاہ رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نمبر 1 اپنی ان دونوں کتابوں میں جن جن باتوں کو اڈاپٹ کیا ہے، جن جن باتوں کو اپنایا ہے پیارے بھائیوں، وہ 100% ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان دونوں کتابوں میں. ٹھیک ہے جی. چاہے وہ اکمال الدین ہو، چاہے وہ روح الحیات ہو یا عین الحیات ہو. ٹھیک ہے جی. اور پھر ان کتابوں میں سے دوسری بات اہم یہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے علاوہ جن جن باتوں کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ لغو قصے ہیں، وہ بیہودہ ہیں وغیرہ وغیرہ، ان باتوں کو لے کر شمس الدین صاحب اور ان کے حواری جو ہیں وہ مختلف کہانیاں بناتے رہے اور یوں بیان کرتے رہے کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس پورے قصے کو جو اکمال الدین میں بیان کیا گیا ہے سچ مانتے تھے، یا جو روح الحیات میں یا عین الحیات میں بیان کیا گیا ہے سچ مانتے تھے، جو کہ سری جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال جی یہ تھی پیارے بھائیوں ان دونوں کتابوں سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا ہے ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل. ویسے تو ان کتابوں میں بھی دیکھ لیں، الہدا میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام صرف اکمال الدین کی بات کر کے خاموشی اختیار نہیں کر گئے. آپ نے یہ دیکھیں کشمیر کے مختلف باتوں کو بطور دلیل پیش کیا. مثلا کشمیر کے اکثر شہروں کے نام جو ہیں وہ قدیم بستیوں کے نام پر رکھے گئے ہیں. کن قدیم بستیوں کے نام پر؟ جو کہ اسرائیلی بستیاں تھیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ مختلف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید وہاں پر دلائل پیش کیے ہیں. لیکن ان سب کو چھوڑ کر ان لوگوں نے ایز یوزول پیارے بھائیوں ان عبارات کے اندر خود اپنی طرف سے جھوٹ داخل کیے اور 2 سال تک عوام کو بے وقوف بناتے رہے. اور اب جو الحمدللہ معاذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید کچھ بیان کروں، ایک تو یہ خوشخبری ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے شمس الدین صاحب کو جب پچھلے پروگرام میں ہم نے پیارے بھائیوں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو تحقیق ہے نا، جس کو شمس الدین صاحب نام دیتے تھے کہ یہ ان کی نئی تحقیق ہے جی، یہ انہوں نے کسی سے چوری کی ہے. تو پہلی تو آپ کو آج کی مبارکباد یہ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں کہتا ہوں محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے. جب اللہ تعالیٰ کے فضل ہے تو ہم تو اللہ کے فضل پر خوشی ہوں گے. شمس الدین صاحب مسیح السلام نے فرمایا ہے ادھر ماتم ہمارے گھر میں شادی. تو جب شادی ہے کا ماحول ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور وہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ جب ہم اس تحقیق کی بات کریں گے تو پھر وہ ہوگا، اور جب ہوگا تو پھر ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا. تو جب وہ ہو رہا ہے تو ہم تو اب خوشی ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو پیارے بھائیوں وہ میں بتا رہا تھا کہ شمس الدین صاحب نے، ہم نے جب پچھلے پروگرام میں یہ بات کی کہ شمس الدین صاحب کی یہ اپنی تحقیق نہیں ہے، انہوں نے ایک مولوی صاحب سے چوری کی ہے، تو شمس الدین صاحب نے اپنے جو ان کے پروگرام تھا انہوں نے ہماری اسٹریم کے جواب میں کیا، اس میں یہ مان گئے ہیں کہ انہوں نے کسی دوسرے مولوی کی یہ تحقیق چوری کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ آپ کو مبارک ہو کہ وہ جو ایک انہوں نے خام خواہ کا جن کھڑا کر دیا تھا بنا کے، وہ جن جو ہے وہ اپنی موت آپ مر گیا ہے معاذ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. بہرحال اس سے پہلے کہ ہم شمس الدین صاحب کی وہ ویڈیوز آپ کو دکھائیں اور آپ کو یہ بتلائیں کہ کس طرح سے ان دونوں کتابوں کے اندر انہوں نے جھوٹ شامل کیے ہیں. ہم جی سلیمیر بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے یا فرمانا ہے یا میں ویڈیو دکھاؤں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو بھی دکھاتے ہیں. بہت اچھا آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں میں سے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی کہ جن کتب کے سر پر یہ سارا تماشا کر رہے ہیں وہ 2 کتابیں عین الحیات اور دوسری جو شیعوں کی کتاب ہے جس کا ریفرنس دیا گیا ہے،
اس کے بارے میں خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان محققین نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے اور وہ ان علاقوں میں تحقیق کی غرض سے گئے، جو بھی رپورٹ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کی وہ کیا تھی۔ یہ ابھی رپورٹ جو آپ نے دکھائی جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، عبداللہ کشمیری صاحب میرا خیال ہے ان صحابی کا نام تھا، جن کا خط آپ نے سنایا ہے، یہ اب ان کے ایک ختم نبوت کے نام نہاد وہابی مجاہد ہیں داور عزیز صاحب، جو کہ آپ نے جو بات کی جی یہ شمس مرتد صاحب کی یہ تحقیق ہے، وہ بڑے شان و شوکت سے بیان کرتے ہیں، شاید سب سے زیادہ زور لگا کے، کیونکہ انہوں نے انہیں آئیڈیا دیا تھا کہ اس کو انگریزی میں بھی پھیلاتے ہیں تاکہ انگریزوں کو پتا چلے کہ وہاں پاکستان میں ایک جاہل بیٹھا ہے، وہ کتنی زبردست تحقیق کر رہا ہے، اور اس کو خود یہ پتا نہیں تھا کہ بات اصل میں ہے کیا، کس نے کیا بات کی، حضرت مسیح علیہ السلام کا اصل کلام اس نے پڑھا ہی نہیں، یعنی کہ اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ شمس مرتاد نے کوئی بات کی ہے تو میں تماشا کھڑا کرنے سے پہلے، مداری لگانے سے پہلے میں وہ کتاب تو کھول کے دیکھوں جس کا شمس مرتاد حوالہ دے رہا ہے۔ یہ جو عبداللہ کشمیری صاحب کا خط ہے، اس کو اس ویڈیو کے اندر داور عزیز وہابی جو ہے وہ انگریزی زبان میں ایک مرتد عورت کے ساتھ بیٹھ کر وہ یہ کہہ رہا ہے ساری دنیا کو، اور اپنی طرف سے بڑا معتبر بن کے وہاں سمجھا رہا ہے کہ جناب یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ میں نے جب اس کی ویڈیو دیکھی تو جیسا کہ ایک محقق کو یہ کرنا چاہیے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ تحقیق کرے۔ اب خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جب ہمیں حوالہ ملتا ہے تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ کتاب کھولو، کتاب کھول کے اس میں دیکھو کہ یہ مقام پہ کیا لکھا ہے، اس کے یہ بڑے چڑھتے ہیں اس بات سے بھی 2 صفحے آگے 2 صفحے پیچھے دیکھ لو، تو اگر یہ دیکھ لیتا، اس نیک مشورے پر عمل کر لیتا تو اس کو وہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی جو اس کو اٹھانی پڑی ہے اور اٹھانی پڑے گی آئندہ۔ اس کو میں نے وہ دیکھا کہ وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام ہی نہیں، وہ تو ایک خط ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس میں لکھا ہے، اس سے حضرت مسیح علیہ السلام کے سچا جھوٹا ہونے سے کیا تعلق ہے، وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کا اپنا کلام ہی نہیں، اور یہ اس کو حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام اسے میں کہہ رہا تھا۔ جب میں نے تحقیق کر لی، میں نے داور عزیز صاحب کو میسج کیا فیس بک پر کہ جناب آپ سے وہ جو آپ نے ویڈیو اس مرتد عورت کے ساتھ بیٹھ کے بنائی ہے اس پر کچھ مختصر سی گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت میں ختم وہ لائیو مناظرہ پروگرام کرتا تھا تو میں نے عرض کی کہ میں لائیو کروں گا، وہ ریکارڈنگ ہوگی ہماری، جو بھی آپ اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں آپ پیش کریں۔ آپ نے کہا جی احمدیت کو ہم نے ختم کر دیا ہے، ہم ان کے کفن میں آخری کیل ٹھونک دیا ہے، بس یہ آخری تحقیق ہو گئی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پھر دوسرا جھوٹ اس نے یہ بولا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ کی وحی سے یہ بتایا تھا کہ یوز آصف کی یہ قبر ہے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا اس معاملے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ لارے اس نے لگائے، میں آ جاتا ہوں، میں کل آتا ہوں، میری فیس بک کے میسنجر کے اندر وہ میسج محفوظ ہیں، کسی وقت میرا دل کی یاد میں فارغ ذرا ہو جاؤں تو وہ بھی دنیا کو دکھا دیں گے۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر آخر کار جان چھڑا لی کہ جی آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ گستاخی کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس لیے میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے اس کا بہانہ۔ لیکن آج میں بتا دوں کہ آج آپ نے وہ کھول کر دکھا دیا ہے، اور یہ داور عزیز وہابی کو بھی چاہیے کہ آنکھیں کھول کر دیکھ لے، اور یہ کتابیں آن لائن موجود ہیں اور اکثر لوگوں کے پاس ہارڈ کاپی میں بھی موجود ہیں کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہی نہیں، یہ تو عبداللہ کشمیری صاحب کا خط ہے۔ وہ درست ہے غلط ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ کی بنیاد ہی غلط ہے۔ وہ کہتا ہے چون خشتے اول چون حد میں مار کج تا سریا میں رود دیوار کج، کہ اگر پہلی اینٹ ہی ایک میں مار ٹیڑھی رکھ دے تو وہ سریا ستارے تک بھی اگر کوئی عمارت تعمیر کرے تو وہ ٹیڑھی ہوگی، تو اس لیے ان کی چونکہ بنیاد ہی ٹیڑھی ہے، اس لیے اس کے اوپر جو ٹیڑھی میڑھی عمارت یہ بنائیں گے وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات جو یہ کرتے ہیں کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ کی وحی کی بنیاد پر یہ بات کی کہ یہ یوز آصف کی قبر ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ آج تک انہوں نے لوگوں کو یہ دھوکہ تو دیا، یہ جھوٹ تو بولا، خیانت تو کی، علماء دین بن کر جو ان کے ساتھ مولوی بیٹھے ہیں، یہ شمس مرتاد تو بشارہ خود مانتا ہے کہ وہ جاٹوں کو بھی بدنام کرتا ہے کہ میں بہت بڑا جاہل ہوں، جو اپنے آپ کو علامہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہاں ایک سٹھیایا ہوا بابا بیٹھا ہوتا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ہر وقت بکواس کرتا ہے اور اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے اور بڑا عالم بنتا ہے۔ تو یہ عوام کو دھوکہ اور جھوٹ بولنا چھوڑو، وہ دکھاؤ کون سی وحی اور الہام ہے،
وہ چھپا ہوا تذکرہ الگ سے موجود ہے جس میں وحیاں اور الہام اکٹھے کر دیے گئے ہیں اور رویا. کہاں لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے وحی کر کے بتایا ہے یا مجھے الہام کر کے بتایا ہے کہ یہ یوزاسف کی قبر ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی یوزاسف ہے؟ یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہوں. جس طرح شمس مرتاد اپنے چیلنج میں جھوٹا ثابت ہو کر وہاں سے بھاگ چکا ہے نا، اسی طرح اس دعوے میں بھی یہ بھاگیں گے. یہ عبارت وہ کبھی دکھا سکتے نہیں کیونکہ ایسا الہام ہے ہی نہیں. دوسری بات، اگر یہ الہام ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرمائیں کہ یہ یوزاسف عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے، یہ اللہ نے مجھے وہی کر کے بتایا ہے، تو پھر ہمیں اور کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں. ساری دنیا میں لکھا ہو کہ کتابوں میں لکھا ہو کہ یوزاسف عیسیٰ، اگر ویسے تو یہ دکھا ہی نہیں سکتے کہ یہ کہیں لکھا ہو کتاب میں کہ یوزاسف عیسیٰ نہیں ہے کیٹیگوریکلی، جس طرح یہ عبارت النص جس کو کہتے ہیں کہ عبارت لکھی ہوئی دکھا سکیں کہ یوزاسف عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. یہ کہیں بھی کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا. ہاں ہم یہ ثبوت 100% دے سکتے ہیں کہ پرانی کتابوں میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یوزاسف عیسیٰ علیہ السلام ہے. اس کا حضرت مسیح علیہ السلام کے دعویٰ سے یا آپ کے ماننے والوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک سٹینڈ لون بذات خود ایک ثبوت ہے. لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ وحی اور الہام پیش کیا جائے اگر وہ الہام اور وحی موجود ہو. اب جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام ہے، انہوں نے بے شمار باتیں، جیسے قرآن مجید کے اندر بے شمار باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی بتا کر ہمیں بتائی ہے جس کا آپ قرآن سے باہر ثبوت نہیں پیش کر سکتے، بلکہ اس کے خلاف ثبوت آپ کو مل جائے گا قرآن سے باہر. مثلا قرآن سے پرانی کتاب بائبل ہے، بائبل میں بہت ساری باتیں ایسی لکھی ہیں کہ قرآن میں اس کے الٹ بات لکھی ہوئی ہے. تو اب قرآن کی وحی کو جب ہم مانتے ہیں، ان کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، تو بائبل میں جو مرضی لکھا ہو ہم اس کو غلط کہیں گے کیونکہ وہ اس وحی کے خلاف ہے. اب مثال میں دیتا ہوں، جس طرح یہ کہتے ہیں جی عین الحیات کو یا دوسری کتاب میں اگر ایک بات آپ لیتے ہیں تو باقی ساری بھی لے لیں. اور بھائی آپ کے جو بابے ہیں کبھی آپ نے ان کو پڑھا ہو تو آپ کو پتا ہو نا، وہ ہندوؤں کی کتابوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں نکالتے ہیں جس میں بتوں کی پوجا عام ہے، وہ بتوں کی پجاری ہیں اور بے شمار باتیں اسلام کے بالکل خلاف ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. آپ اس کو مانتے ہیں؟ بائبل کے اندر دیکھ لیں، میں کہتا ہوں داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے فوجی کی بیوی سے زنا کیا اور وہ بیوی معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ ہے. اب یہ بائبل میں لکھا ہے، لیکن آپ بائبل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں بھی نکالتے ہیں. اور صرف یہ نہیں، ان کی جتنی بھی تفسیریں ہیں سب کے اندر بائبل سے واقعات لے کر لکھے گئے ہیں بغیر حوالہ کے. اگر اس کو آپ چوری کہنا چاہے چوری کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، لیکن واقعات کے واقعات لفظ بلفظ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ بائبل کے اندر سے لے کر اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو کیا بائبل میں لکھے ان واقعات کو بھی مانیں گے؟ اب کیا مانیں گے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی 2 سگی بیٹیوں سے بدکاری کی اور ان سے نسل پیدا ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہودا نے اپنی بہو سے بدکاری کی اور اس بدکاری سے 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے، فارس اور زارے. اور یہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام معاذ اللہ، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان 2 حرامزادوں کی نسل ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور تو کیا بائبل سے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں نکال لیتے ہیں یا اور واقعات جو ان انبیاء کے بارے میں ہے وہ نہیں، بلکہ بعض نبیوں کے نام نہ قرآن میں آئے ہیں نہ حدیث میں آئے ہیں، جیسا کہ یہ ہمیں چیلنج میں مطالبہ کرتا ہے، لیکن ان کے بابوں کی کتابوں میں ان نبیوں کے نام لکھے ہیں، وہ کہاں سے ان کو پتا چلے؟ نہ اللہ نے بتائے نہ حدیث نے بتائے. 100% ثابت شدہ بات ہے کہ وہ انہوں نے بائبل سے لیے ہیں. تو جب بائبل سے آپ کسی کا نام پڑھ کر اس کو نبی مان رہے ہیں تو پھر ان باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ ایک بندہ کہتا ہے وہ جی میں دیتا ہوں جی اس کا جواب، عمر دیوبندی، وہ اکثر گروپوں وغیرہ میں بھی ہوتا ہے، وہ پیلے کلر کا پھول اس نے لگایا تھا، وہ کہتا ہے جی ہم وہ بات بائبل کی مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، جو اس کے خلاف ہو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو بھائی یہ فارمولا تم استعمال کر سکتے ہو، یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں پڑھا کے یہ گئے ہیں کہ جو بات قرآن کے مطابق ہے چاہے وہ صحیح بخاری میں ہی کیوں نہیں لکھی، چاہے کسی مستند سے مستند حدیث میں بھی کیوں نہیں لکھی، اگر وہ قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے، جو بات قرآن سے ثابت ہو جائے، ہم نے حدیث ہو یا کوئی دنیا کا دوسرا مواد ہو، اگر وہ صریح خلاف ہے تو اس کو چھوڑنا ہے یا اس کی تعویل کرنی ہے. تو اگر
इन किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वालिद था, तो चूंकि कुरान कहता है कि उनका वालिद कोई नहीं था और वो बिला वालिद के हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से अल्लाह के मौजज़े के तौर पर पैदा हुए, तो हम उस चीज को छोड़ देंगे? बात खत्म, आपकी बात का जवाब मिल गया। आप इसी बात को रो पीट रहे हैं ना, मुझे भी चैलेंज दे रहे हैं जी मैं साबित करूंगा उसका बाप था, तो होता होगा। आपको कोई बंदा चैलेंज करे जी मैं साबित करूंगा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने माअज़ल्लाह ज़िना किया था, तो आप उससे सबूत मांगे, वो आपके मुंह के आगे बाइबल कर दे, ये देखो यहां लिखा है बाइबल के अंदर, जहां से तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां निकालते हो और जहां से तुम नबियों के नाम निकालते हो और जहां से तुम अपनी तफसीरों में बातें लेकर लिखते हो, उसी में लिखा है, तो मान लोगे उसकी बात? इसी तरह अगर उन किताबों में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वालिद था, तो चूंकि वो कुरान के खिलाफ है हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन चूंकि वहां यूसुफ का जिक्र है और उसकी कब्र मौजूद है और ये कुरान के मुताबिक है, कुरान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, यही हमारे दावे की बुनियाद है। ये कहते हैं जी मुद्दई कौन है, मुद्दा लय कौन है? सीधी सी बात है, खत्म नबूवत के मौजू पर आप मुद्दई हैं, हयाते मसीह के मौजू पर आप मुद्दई है। अच्छा, मुझे ये मुफ्ती मुबशर हुसैन कहता है कि तुमने फिर ग्रुप का नाम फैजाने खत्म नबूवत क्यों रखा हुआ है अगर तुम खत्म नबूवत के मुद्दई नहीं? तो इसका सादा सा जवाब है, गैर अहमदी और अहमदी कान खोलकर सुन लें, जिस मर्जी फोरम पर मुझसे ये बात करें, ये जवाब पेट जवाब है इसका, कि अगर हम इजराए नबूवत के कायल हैं तो इजराए नबूवत आपके खत्म नबूवत के अकीदे का जवाब दावा है। अगर मैं आपके दावे का इनकार करता हूं तो उससे मैं मुद्दई नहीं बन जाता, मैं मुनकर बनता हूं, मैं साइल बनता हूं। खत्म नबूवत पर आप मुद्दई हैं, हयाते मसीह पर आप मुद्दई हैं। अगर मैं वफात मसीह की बात करता हूं तो वो आपके हयाते मसीह के अकीदे का जवाब दावा है, मुद्दई फिर भी आप रहते हैं। और ये जो मामला है यूसुफ का, ये फरो दर फरो है। वो कैसे? असल मामला है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है या वफात पा गए हैं। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान से जिंदा साबित हो जाए तो मेरे सब दावे झूठे हैं। उसमें किसी आपको चीज की जरूरत ही नहीं ढूंढने की, कुरान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा करके साबित हमें दिखा दें। वो कभी ना आपने दावा किया है, पिछले 2 साल में कोई प्रोग्राम हमें दिखा दें आपने मिलकर किया हो जी हम कुरान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित करके दिखाने लगे हैं। आप ना खुद साबित करते हैं, ना ही हमें आप कभी चैलेंज करते हैं कि हम आपको चैलेंज करते हैं कि जी कहते हैं जी कुरान से बड़ा डरते हैं। अगर आप कुरान से नहीं डरते तो आप जो बुनियादी इख्तलाफ है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है या वफात पा गए हैं, उसको कुरान से साबित करके क्यों नहीं दिखाते? उसकी ये फरा है कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है तो वो कहां गए? सलीब के वाकया से अगर बच गए तो वो कहां गए? हम तारीखी शवाहद से ये बात साबित करते हैं, हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तारीखी शवाहद की बुनियाद पर उनको ये वही जरूर हुई, ये इल्हाम जरूर हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। ये है बुनियादी इल्हाम। और बाकी जो भी चीज पेश की गई है वो दुनियावी तहकीक है, जो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों से या दुनिया में जो राइज तरीका है तहकीक का, उसके मुताबिक तहकीक की गई। वहां से तहकीक से यह पता चला कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से हिजरत फरमाकर, जैसे दूसरे अंबिया हिजरत फरमाते रहे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने इलाके में जान का खतरा पड़ा, इराक में रहते थे, हिजरत करके किनान चले गए। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम और उनके 12 बेटों को वहां कहत पड़ा, जान का खतरा पड़ गया, वहां से हिजरत करके मिस्र चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल को जान का मसला बना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून को जान का खतरा पड़ा, वहां से हिजरत करके वापस किनान आ गए। तो ये अंबिया की सुन्नत है। उसी सुन्नत पर अमल करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब रूमी हुकूमत के अंदर यहूदियों की वजह से जान का खतरा पड़ा तो वो रूमियों की सल्तनत से निकलकर फारसियों की सल्तनत में आ गए। उस वक्त यहाँ ये अब वो समर रिजवी साहब बेचारे, अल्लाह ताला उन पर रहम करे, वो कहां इन जाहलों में फंस गए हैं। वो कहते हैं जी उस वक्त ये मुल्क देखें, इराक और फलाना फलाना मुल्क, इसके नॉर्थ से वो गुजरे हैं और नॉर्थ में हमेशा जंगल होते हैं और शेर खा गए होंगे उनको। और अल्लाह के बंदे, वो 2000 साल पहले की बात हो रही है, वो दूसरी जंगे अजीम के बाद जो मुल्क बने उनकी बात नहीं हो रही। तब तो यहाँ सारा था ही फारस। ये तो फारसियों की हुकूमत थी, 2 ही यहाँ सुपर पावर थी, एक यूरोपीय सुपर पावर रोम के अंदर, रोमी सल्तनत जिसको कहते थे, और एक फारसी सल्तनत। वहां यहाँ इराक और ये वाले मुल्क ईरान वगैरह अफगानिस्तान तो थे ही नहीं। तो आप कहां उनका नॉर्थ ढूंढ रहे हैं और नॉर्थ में जंगल बना के वहां शेर भी घुसा दिए हैं। अपनी स्टोरी अलग ही आपने शुरू कर ली है जनाब समर साहब। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि बुनियाद है वफात मसीह, आप हयात मसीह के कायल हैं, कुरान से साबित कर दें, हम अपना
अब अपना जवाब दावा खत्म कर देंगे। दूसरी बात यह है कि वफात के बाद वो कहां गए, शवाहद ये बताते हैं कि वो कश्मीर की तरफ गए हैं। अब कश्मीर गए तो कश्मीर जाने के बाद उनसे क्या हुआ, फिर शवाहद ये मिले कि वहां एक कब्र है जो उन लोगों में जो वहां लोकल हैं मशहूर है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। तो जब ये चीजें मिली आपस में तो जाहिर बात है कि इन चीजों से एक इशारा मिलता है, और इशारा तो नस के तौर पर हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस तहकीक से यह नतीजा पेश किया कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो नेचुरली जब रूमी सल्तनत में उनको मसला पड़ा तो वो ये फारसियों की सल्तनत में आ गए, और चूंकि शवाहद मिलते हैं कि इन इलाकों के अंदर यहूदी जो हैं वो आकर आबाद हुए हैं, अफगानी जो हैं वो आज भी, पठान जो हैं वो कहते हैं कि अक्सर हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे कि हम यहूदी हैं, हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, या इसी तरह मुख्तलिफ नबियों की औलाद अपने आप को बताते हैं। तो ये लंबे चौड़े शवाहद इस चीज के मौजूद हैं। वो कश्मीर, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब पढ़ भी रहे थे, उनमें से कुछ बातें हैं कि कश्मीरी जुबान के अंदर उनकी जो है अल्फाज मौजूद हैं, वहां गांव के नाम मौजूद हैं, उनका रहन सहन उसके मुताबिक है। ये जो अफगानी आज भी आप देख लें, ये जो तालिबान में बदला लेने की आदत है, ये बाइबल में बाकायदा, अगर किसी ने बाइबल पढ़ी हो तो उसको पता होगा, उसमें ये लिखा हुआ है कि उनकी ये आदत थी कि वो बदला लेते थे, बल्कि ये उनको तौरात के अंदर हुक्म दिया गया था कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। तो ये बदला लेने की आदत जो अफगानियों में आप देखते हैं, ये चूंकि कबायली रहे और थोड़े एडवांस यानी कि शहरी इलाकों में नहीं आए और ये उसी तरह रहे, तो इनमें वो आज तक मौजूद है। और ये इसके बेशुमार शवाहद हैं, लंबी तफसील की जरूरत नहीं है, वो साथ साथ प्रोग्रामों में हम दिखाएंगे। असल बात जो मैं बता रहा हूं ये है कि बुनियादी मसला है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या फौत हो गए, और उसकी बुनियाद हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का इल्हाम है, और उसका सबूत कुरान है। आप तो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के इल्हाम को नहीं ना मानते, हाँ आपका फर्ज है कि आप हयात मसीह को कुरान से साबित कर दें। अगर आप साबित कर दें, हमारे सब दावे झूठे। यूसुफ की कब्र ये हो ही नहीं सकती, जब अल्लाह कुरान में कहता है वो जिंदा है, तो जिंदा की तो कब्र नहीं ना किसी ने बनानी। अच्छा, वो जो आप कहते हैं जी उसकी 4 कब्रें हैं और 5 कब्रें, मुख्तसर सा मैं उसके बारे में बयान कर दूं कि इन अकल के अंधों को यह भी नहीं पता कि फलस्तीन और शाम एक ही चीज है। ये देखते हैं आज का गूगल मैप निकाल कर, और भाई आज के गूगल मैप में और 2000 साल पहले के नक्शे में जमीन आसमान का फर्क था। उस वक्त ये सारा इलाका जो है वो रूमी सल्तनत के अंदर था, और फलस्तीन उनका एक सूबा था, और ये सारे इलाके जिसको आज शाम और ये इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उसके उर्दन वगैरह, ये उसी फलस्तीन सूबे के अंदर थे। तो अगर फलस्तीन के अंदर कोई चीज थी या शाम के अंदर कोई चीज थी अगर कहा जाए, तो वो एक ही जगह के 2 नाम हैं। जैसा कि पहले अफगानिस्तान और ईरान इकट्ठे थे, 250 साल पहले अफगानिस्तान मौजूद ही नहीं था उससे पहले, और इसी तरह बहुत सारे मुल्क जो हैं उनके नक्शे वक्त के साथ साथ बदलते रहे हैं। एक वक्त में ये सारे का सारा यूरोप से लेकर चाइना तक का इलाका, रशिया समेत सारा मुगलों के अंडर था, मंगोलों के अंडर था अगर कह लें आप तो वो अलग सल्तनत थी। आज का जो आपको शाम और फलस्तीन नजर आता है ये उस वक्त मौजूद नहीं थे, ये एक ही सूबा था रूमियों का। और जब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम कहते हैं ना वो कब्र शाम में है या वो कहते हैं कब्र फलस्तीन में है, तो वो एक ही जगह के 2 नाम हैं। और ये पहले भी आपको बताया जा चुका है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एक कब्र वो है जहां उनको तब रखा गया जब सलीब से उतारा गया। वो अगर आप बाइबल को एक इल्हामी किताब ना भी माने, उसको तारीखी किताब मान लें, तो उसमें ये वाकया लिखा हुआ है कि उनका एक हवारी था यूसुफ, वो बड़ा अमीर आदमी था, उसने अपनी जमीन के अंदर एक ताजा कमरा तैयार करवाया। कब्र वो उस वक्त इस तरह की नहीं होती थी कि जमीन के अंदर घुसाया जाए किसी को, वो कमरा पूरा तैयार करके उसके आगे बड़ा सा दरवाजा रख के उसके आगे पत्थर रख देते थे और स्लैब रख के उसके ऊपर बंदे को लिटा देते थे, कहीं दबाते नहीं थे। तो जो कब्र वहां मौजूद है, जो समर रिजवी साहब वहां हमें गूगल मैप के ऊपर लोगों को घुमा घुमा के दिखा भी रहे थे, वो वाली कब्र है जनाब, जिसमें उनको आर्जी तौर पर रखा गया था। और उसके बाद चूंकि अल्लाह ताला ने उनको बचाना था, और अल्लाह ताला जो है वो अपनी खुदाई अगर बज़ाहिर दिखा दे लोगों को, तो अल्लाह कहता है मैं तो 1 मिनट में सारी दुनिया को मोमिन बना सकता हूं, लेकिन अल्लाह ताला के बचाने के अपने तरीके हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरिश्ते के जरिए घोड़े पे बिठाकर भी मदीना से मक्का से मदीना लेके जा सकता था, बल्कि मक्का में ही रहता। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह की खुदाई की बात करें तो क्या अल्लाह हजरत इब्राहिम को इराक में नहीं बचा सकता था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र में नहीं बचा सकता था? हजरत यकूब को किनान में नहीं बचा सकता था? हर जगह अल्लाह कादिर था बचाने का, लेकिन फिर भी हिजरत करवाई है।
तो इसी तरह अल्लाह ताला कादर था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन में भी रहते और महफूज भी रहते, लेकिन वो अपना खुदाई इस तरह जाहिर नहीं करता, उसकी ये आदत नहीं है। और कुरान बताता है कि अल्लाह ताला की सुन्नत कभी तब्दील नहीं होती, इसलिए जरूर था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी उस इलाके से जहां उनकी जान को खतरा था वहां से हिजरत करते, और वो हिजरत जो है उसके हजार दलाइल हम देते हैं। एक आखिरी बात मैं इस सिलसिले में करना चाहता हूं कि ये यूज आसफ का ईसा होना या इस कब्र का यूज आसफ का होना या ईसा अलैहिस्सलाम का होना, ये उन हजार दलाइल में से, ये मैं मिसाल के तौर पर हजार कह रहा हूं, वैसे उससे ज्यादा है, हजार दलाइल में से एक दलील है। और ये जो सठियाया बाबा आपके पास है ना, जो कहता है मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूं, उससे पूछ लो, वो इस बात की तस्दीक करेगा कि एक दावा के अगर 100 दलाइल हों, उनमें से 99 100% गलत भी साबित हो जाए तब भी दावा गलत साबित नहीं होता, क्योंकि एक दलील हो सकता है ऐसी हो जो उस दावा को सच्चा साबित कर दे, और किसी दावा को झूठा साबित करने के लिए उसके 100 के 100 दलाइल गलत साबित करने पड़ते हैं। किसी दावा के सच्चा साबित करने के लिए एक दलील का सच्चा होना भी काफी है। इसलिए हमारा जो बुनियादी दावा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं है, हम आपके जवाब दावा के तौर पर यह बात पेश करते हैं कि वो वफात पा चुके हैं। वो कुरान करीम से साबित है, हमारी बुनियाद कुरान है, ना हमारी बुनियाद शियों की किताबें हैं, ना बर्नियर की कोई किताब है, ना यूरोपी तहकीक है, ना बीबीसी की, ना इंडिया की वो डॉक्यूमेंट्रियां हैं जो उन्होंने इस बात की तस्दीक में चलाई कि वो भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ सदाकत जरूर है। और इसके अलावा भी हमारे पास काफी डॉक्यूमेंट्रियां हैं और बहुत सारे दस्तावेजी सबूत हैं जिनसे हम साबित कर सकते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से हिजरत करके कश्मीर आए और यहां फौत हुए। तो ये बात याद रखें, अगर वो जो आप कर ही नहीं सकते, अगर 100% भी ये बात गलत साबित हो जाए कि यूज़ आसफ ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है और ये हजरत ईसा की कब्र नहीं है, तो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात साबित होती है। और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का वो इल्हाम जिसमें अल्लाह ने उनको बताया कि हजरत ईसा वफात पा चुके हैं, वो सच्चा साबित होता है, और इससे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे को कोई फर्क पड़ता नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अभी मजीद बात होगी फिर। जी जज़ाकुमुल्लाह तआला खैर जज़ा।